أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ارشاد باری تعالی ہے کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے اہل علم اور جاہل برابر نہیں، انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو اس مسئلے پر جاری ہے کہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت شرعی اعتبار سے کسی بھی چیز کا اگر صحیح علم نہ ہو تو اس پر صحیح عمل ممکن ہی نہیں، یعنی صحت عمل موقوف ہے، عمل کا صحیح ہونا اس وقت ممکن ہے جب انسان کے پاس صحیح علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو عمل چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس عمل کی علم کے اعتبار سے جو بنیاد تھی جو وہی نہیں تو عمل سارے کا سارا رائے گا، بلکہ بعض دفعہ وہ عمل انسان پر وبال بن گیا۔ اس لیے
ہر عمل کے ساتھ علم کو لازم کیا گیا کہ اس عمل کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر علم صحیح ہوگا، صحیح علم حاصل ہوگا تو عمل درست ہوگا۔ اگر صحیح علم حاصل نہیں ہوا تو عمل بھی رائے گاہ چلا جائے۔ اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایک مومن کے لیے اس کی ضروریات زندگی یعنی کھانے اور پینے پر بھی مقدم ہے۔ ایک انسان ہے اور ظاہر انسان ہونے کے ناطے سے اسے بھوک لگتی ہے، اسے کھانے کی حاجت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، پینے کی حاجت ہے۔ یہ حاجت بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ علم اس پر بھی مقدم ہے۔ کہ اگر انسان کے پاس صحیح علم ہوگا تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے اور کس ہاتھ سے نہیں کھانا، کون سا کھانا ہے اور کون سا نہیں کھانا، پینے میں کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ اگرچہ وہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے، بڑی اہم ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مقدم انسان کے پاس اس چیز کا اس کے تعلق سے علم کا ہونا، یعنی کھانا اور پینا ہی کیوں نہ ہو، اس کے تعلق سے بھی اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی حرام چیز کا مرتکب نہ ہو جائے، کوئی حرام چیز نہ کھا لے، اور جو شریعت کا مقصود ہے وہ اسے حاصل ہو جائے۔ اسی عبادات کے اندر یوں تو ہر عبادت کے اندر ظاہر ہے علم مقدم ہے اس پر عمل سے پہلے، ایسے ہی حج بھی ہے، اور وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد افترض علیکم الحج، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ جیسے روزے ہر سال رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال دیتے ہیں، کیا حج بھی ہر سال کرنا چاہیے؟ آپ خاموش ہو گئے اور کافی دیر تک آپ خاموش رہے۔ بعض صحابہ کو اس کا یہ پوچھنا برا بھی لگا، لیکن آپ خاموش اس لیے رہے کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری تھی۔ جب وہ وحی کی کیفیت آپ سے ختم ہوئی تو اس وقت آپ نے اس سوال کرنے والے سے کہا کہ جس وقت مجھ پر وحی کی کیفیت تھی لو کنت نعم، اور تم نے یہ پوچھا تھا کہ ہر سال حج کریں، اور میں اس وقت کہہ دیتا ہاں ہر سال کرو، لوجبت، تو پھر تم پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور پھر ظاہر ہے تم اس فریضے کو ادا کرنے کی ہر سال استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔
فما زادہ، اور جو ایک مرتبہ سے زیادہ حج کرے فہو تطوع، وہ اس کے لیے نفل ہے، اس کی فرضیت اس سے ادا ہو گئی۔ اب یہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، تو ظاہر ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر نکلے تو اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، جس نے چلنا ہے وہ چلے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ سے حج کے احکامات لے لیں، سمجھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آج کے بعد آئندہ سال میں تم میں نہ رہوں، اس لیے مجھ سے حج کے احکامات ارکان سیکھ لو۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو حج کے تعلق سے جو رہنمائی تھی وہ عملی طور پر کر کے بتائی، اور ایک ایک چیز کو اس طرح سے واضح کیا کہ امت آگے چل کے کسی پریشانی میں گرفتار نہ ہو، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک عمل کو اس طرح ذہن نشین کرتے تو آپ کو بیان کرنا پڑا۔ جب آپ میدان عرفات میں تھے تو آپ کو کہنا پڑا کہ وقفت ہا ہونا، اے لوگوں میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور عرفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جس جگہ میں کھڑا ہوا اس کی فضیلت کوئی زیادہ ہے، نہیں، عرفہ سارے کا سارا موقف ہے، سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پورے عرفات کے اندر تم جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ، الا یہ کہ آپ نے استثناء کیا وادی اورنا کا کہ یہ جگہ عرفات میں داخل نہیں ہے، آج بھی اس کی نشاندہی ہے، اور وہاں وہ کسی کو خیمہ وغیرہ نہیں لگانے دیتے یا وہاں اعتکاف کرنے نہیں دیتے۔ اسی طرح جب آپ نے 10 ذی الحج کو قربانی کی مینا کے اندر، تو فرمایا کہ نہر تو ہا ہونا، اے لوگوں میں قربانی یہاں کر رہا ہوں، اور مینا سارے کا سارا منہر ہے، مینا، میدان مینا سب کا سب قربانی کرنے کی جگہ ہے، تمہیں جہاں بھی آسانی سے سہولت سے میسر ہو وہاں قربانی کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے اس جگہ قربانی کی تھی تو یہیں پر قربانی کرنے کا زیادہ ثواب ہے، ایسا نہیں، وضاحت کی، بلکہ ساتھ ہی فرمایا کہ نہر تو ہا ہونا، اور فرمایا کہ مینا کلھا منہر، مینا سارے کا سارا نہر کی جگہ ہے، وفی کل فجاج مکہ، اور مکہ کی ہر گلی کے اندر قربانی کرنا صحیح، ایک سہولت پیدا کی۔ حتیٰ کہ اسی حج کے دوران آپ آئے اور زمزم کا کنواں تھا، اس وقت آج کے جیسی صورتحال تو نہیں تھی، تو اس کنویں سے لوگ پانی کا ڈول نکالتے پلاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ڈول نکالوں اور اس نیکی میں حصے دار بنوں، لیکن اس وجہ سے اس کو ترک کرتا ہوں کہ کہیں بعد آنے والے لوگ اس عمل کو اپنے لیے لازم نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی یہاں آئے تھے اور یہاں سے پانی نکالا تھا ڈول سے، لہذا اب ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں۔ اور ممکن ہے اس نیکی کے حصول میں لوگ لڑ پڑیں، بعض دفعہ ایسے امور انسان کے لیے بہت بڑی ابتلا کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بہت حاجی آئے
حج کرنے کے لیے آئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سال تو حاجی بہت آئے ہیں، الحجاج کثیر، حاجی بہت ہیں اس سال۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ حاجی بہت آئے ہیں، بل الرکاب کثیر، بل الرکاب کثیرۃ، بلکہ سواریاں زیادہ ہیں، یہ کہو حج کرنے والے تو تھوڑے ہی۔ اس میں آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حج صحیح معنی میں ادا کرنے والا اور سب سے بڑھ کر جس کی نیت واقعتاً حج ہے، جس کی نیت میں واقعتاً اخلاص ہے، جس کا عمل صحیح معنی میں درست ہے، حج تو حقیقت میں اس کا ہے۔ باقی تو سب سواریاں لے کر آئے ہیں، تو سواریاں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ حاجی کے بارے میں فرمایا کہ حاجی زیادہ نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے تعلق سے صحابہ کرام خود بھی کس قدر فکر مند رہتے تھے۔ یہ عمل کہیں اس عمل کے اندر کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ عمل سارے کا سارا رائے گا چلا۔ اب دیکھ لیجئے ایسے کئی واقعات ہیں کتب کے اندر، کتب حدیث میں، کہ لوگوں نے حج کا کٹھن ترین سفر کیا ہے اور سفر کرنے کے باوجود وہ حج نہ کر سکے۔ کب کیا ہوا؟ جناب عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، اور جب سفر کرتے کرتے ہم پہنچے یہاں پر تو ہمیں تو علم یہ ہوا کہ آج ذی الحج کی 10 تاریخ ہے۔ تو ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ وہ تو گزر گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا آپ عمرہ کرو، عمرہ کر کے احرام کھول دو اور آئندہ سال آ کر حج کرنا، اور کوئی اس کا بدل نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی تاریخ کی غلطی سے پورے کا پورا سفر، اس کی ساری صعوبتیں، ساری تکلیفیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کے اخلاص کی بنیاد پر اجر عطا کرے گا، لیکن وہ ایک بہت بڑے فریضے کو ادا نہ کر سکے، رہ گیا۔ کئی لوگ جب پہنچے تو پتہ چلا آج جو ہے حاجی 10 ذی الحج کے بعد رمی کر کے لوٹ رہے، مطلب تاریخوں کا اختلاف۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ نے واضح فرمائی کہ اگر ایک شخص میدان عرفات میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی وقوف کر لے، 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے تو اس کا حج ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کی سواری کی لگام تھام لی اور کہا جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں آپ کی سواری کی مہار نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلا اور میں تلبیہ پڑھ رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہا،
اور ہر جگہ کوئی ٹیلا آتا، کوئی اونچی جگہ آتی، کوئی نیچی جگہ آتی، میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے میرا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے اس سے پوچھا، کیونکہ یہ آپ کو پوچھ رہا ہے یوم النحر کو، 10 ذی الحج کو آپ کو ملا، اور اس وقت اس نے آپ کی سواری کو پکڑ لیا اور آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ حج کا احرام باندھ کر ہر جگہ سے گزرتے ہوئے اونچی نیچی جگہ سے تم احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ رہے تھے، تمہارا گزر 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہوا ہے اور وہاں پر بھی تو نے تلبیہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی، میں 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں بھی گیا، وہاں پر بھی میں نے تلبیہ پڑھا۔ تو فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کی حاضری کا نام ہے، جس سے عرفات کی حاضری فوت ہو جائے اس کا حج فوت ہو، اور جس نے عرفات کی حاضری کو پا لیا اس کا حج ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ایک شخص عرفات کے اندر حاضر ہے، اس نے تلبیہ پڑھا یا اور ذکر و اذکار کیے، تھوڑی دیر کے لیے وہ عرفات سے باہر چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آئے، پھر تلبیہ پڑھے، یعنی وہ وقوف عرفہ، عرفات کے ٹھہرنے میں عرفات کے دن ایسا عمل 10 مرتبہ کرے آنا جانا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو 10 حج کا ثواب ملے، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ یہ 10 مرتبہ آیا ہے لہذا اس کو 10 دفعہ حج کا ثواب ملے، کیونکہ وہ ایک وقت متعین تھا، اس متعین وقت کے اندر اس نے یہ عمل ایک دفعہ کیا یا بار بار کیا، اس کا حج ایک ہی مانا جائے۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک ہی وقت میں طلاق متعدد بار دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اگرچہ وہ گناہ ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن جب ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ایک وقت کا عمل ہے، شمار ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح عرفات کی حاضری کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھایا گیا کہ آپ عرفات کے میدان میں آ گئے، آپ ظہر کے ٹائم آ گئے، عصر کے ٹائم پہنچے، مغرب کے ٹائم پہنچے جب سورج غروب ہو رہا تھا، مغرب کے ٹائم بھی نہ پہنچ سکے، عشاء کے ٹائم پہنچے، عشاء کے ٹائم بھی نہیں پہنچ سکے، رات 12 بجے پہنچے عرفات کے میدان، حتیٰ کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو شخص میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو جائے۔ یہ بات بھی شریعت نے بتلائی، یہ بات یاد رکھنے کی۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ دن ختم ہو جاتا ہے، عرفہ کے دن کو اس میں شمار نہیں کیا گیا، عرفہ کے دن کے احکامات اس سے جدا ہیں، وہ رات بھی عرفہ کے اندر داخل، جب شریعت اس کو استثناء کر دے گی ہم اس کو استثناء کر دیں گے۔ اسی لیے قاعدہ یہی ہے کہ جب زوال کا ٹائم ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کے دن کا استثناء ہے، لہذا جمعے کے دن آپ مسجد میں جس وقت بھی آئے، بھلے وہ زوال کا ہی ٹائم ہو، آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں۔ یہ مسائل ہیں، یہ شریعت کی باتیں ہیں، اور اگر شریعت کے یہ احکامات انسان کے پاس ہوں تو وہ بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، اور جب شریعت کا علم نہ ہو پھر وہ ہر مسئلے کے اندر کر لیتا ہے لیکن شکوک و شبہات میں رہتا ہے، تردد میں رہتا ہے۔
پریشان رہتا ہے، متذبذب رہتا ہے، پتہ نہیں میں نے یہ کیا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، پتہ نہیں میں نے یوں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں صحیح۔ پتہ نہیں یہ معاملہ ایسے کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنی چاہیے تھا۔ یہ جو معاملات ہیں عبادات کے، یہ ظن، تخمین، گمان غالب اس بنیاد پر نہیں کیے جاتے، یہ تو علم کی بنیاد پر کیے جاتے۔ اور علم کے لیے کہاں آنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے رہنمائی لینی، تاکہ ہر عمل آپ کا سنت کے مطابق ہو جائے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے۔ سارے کا سارا معاملہ اور سارے کا سارا عمل وہ موقوف ہے صحیح علم پر۔ ایک چھوٹا سا معاملہ بھی بسا اوقات انسان کے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا۔ علم کی اس تعلق سے یہ اہمیت ہے۔ تو حج جو کہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اس گھر کا قصد اور اس کا حج فرض کیا گیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ الزاد والراحلہ، ایک سفر خرچ ہے اور دوسرا سواری۔ جس کے پاس اس چیز کی استطاعت ہو تو پھر وہ اس فریضہ حج کو ادا کرے۔ اللہ کا فریضہ حج تم پر ثابت ہو گیا ہے، تو اب تم اپنی پلاننگ سے نہ چلو، بلکہ جو شریعت نے بتلایا ہے اس پلاننگ سے چلو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اس پر فتاوے بھی ہیں، اور وہ فتاوے بھی اسی حدیث کی روشنی میں ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج استطاعت کے باوجود نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک استطاعت دی ہے، ایک سہولت دی ہے، تو پھر اس کو ٹالے نہ اور اس میں تاخیر نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ یہ فریضہ حج ادا ہو جائے۔ اور جب انسان تندرست ہو، صحیح سالم ہو، اس کے پاس استطاعت ہو، تو ایسے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں پھر نہ رہیں، بھلے مال و دولت رہے، صحت جیسی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہی نہ رہے، اور وہ اس فریضے کو ادا نہ کر سکے۔ اسی لیے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے، اور ایک مرتبہ سے زائد کرنا فرمائے یہ تطوع ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ عمرہ کرنا بھی فرض ہے، تو بعض روایت کے اندر حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ ہما فریضتان، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بھی اہل علم کے نزدیک ہے کہ جس طرح کسی فوت شدہ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے،
لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حج کرنے والے نے پہلے اپنا حج کیا ہو، تو وہ فوت شدہ کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی فوت شدہ کی طرف سے اگر کوئی شخص جس نے اپنا عمرہ کیا ہو اس کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ بھی ادا کر سکتا، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں اس طرح کے آثار اور روایات مل جاتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی فرضیت بھی ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ تابع الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو پے در پہ کرو، بار بار کرو۔ یہ دونوں چیزیں انسان سے بخل کو نکال دیتی ہیں اور فقر کو مٹا دیتی ہیں، یعنی اس طرح مال خرچ کرنے سے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اللہ اس کے مال میں اضافہ ہی کرتا رہے۔ یعنی اگر وہ 1 سال گیا ہے اور اللہ نے اس کو سال میں 1 دفعہ جانے کی توفیق دی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے سال میں 2 مرتبہ جانے کی توفیق۔ یہ کسی طرح بھی انسان کے اندر فقر کو نہیں لاتا، محتاجی کو نہیں لاتا، اس سے کبھی اس کا مال نہیں کم ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی فرمان بھی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ انسان کے مال میں کمی واقع نہیں کرتا۔ تو اس حج کے تعلق سے کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں کی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ مسائل کا بھی علم ہو جائے اور ایک عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کے شرائط بھی سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔